وہ پاکستان کے 30-35 جو چینل مالکان ہیں، اگر میں ان سے بھی جا کے کہوں گا بھائی آپ اپنے چینل کو ذرا چیزوں کو درست کر لیں، عمران خان کا نام لینا شروع کر دیں، تو وہ بھی مجھے کہیں گے میرے بچے آپ پالیں گے. تو اگر بات بچے پالنے کی ہے تو بچے پالنے کے لیے تو اور بڑے کام پڑے ہیں، پھر وہی کر لیتے ہیں بیٹھ کے. تو سوال یہ نہیں تھا. میں اپنے دونوں جو بوسز میرے کولیگز ہیں، ایک دو چیزوں کے اوپر اختلاف. مظہر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ آپ میڈیا ہیں، یہ کیمرے ہیں، یہ میڈیا ہے. یہ میڈیا نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ وہ مت کریں جو ایکچولی یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پہ ایکچولی گفتگو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے. جب آپ نے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر وہ سب کچھ ڈسکس نہیں کیا، وہ سب کچھ نہیں دکھایا، تب اس سوشل میڈیا نے اتنی ہی اسپیس لینا شروع کی. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کو مت دیجیے. ایک بات مجھے اچھی طرح یاد ہے، 2011-12 کی بات ہے. میں آج یہ واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں. تو میں خبریں پڑھتا تھا جیو پہ اس وقت. تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ تم نے خبریں پڑھتے ہوئے ٹویٹر اور فیس بک یا یوٹیوب کا لفظ نہیں استعمال کرنا. یہ انسٹرکشنز تھی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ بولو. تو میں کہتا تھا وہ کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں جی اس طرح ان برانڈس کی نا پروموشن ہو جاتی ہے. تو وہ نہیں بولنا. آج ٹھک ہر جگہ پہ جو ہے نا جیو کے اپنے پیجز بنے ہیں، اور آپ کو بار بار کہتے ہیں پلیز فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ پلیٹ فارم زیادہ تیزی سے گرو ہو رہا ہے اور ہمیں یہاں پہ جانا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ویس بھائی نے کہی کہ جی فورس انٹرویوز ہوئے، لیکن جنہوں نے فورس کروائے ان کا قصور ہے. یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ قتل ہوا، لیکن گن جس نے بنائی قصور اس کا تھا، جس نے چلائی اس کا بھی قصور. آپ نے مجھے صرف یہ بتائیے، آپ مان رہے ہیں، آپ خود مان رہے ہیں دونوں کہ انٹرویوز فورس تھے، کرنے والوں نے زیادتی کی، صحافت کے ساتھ بہت ناانصافی کی، وہ سب کچھ کر کے آپ نے کیا کیا؟ آپ کے چینلز نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ اور آپ کے اطلاع کے لیے، آپ کے خیال میں یہ آفر صرف ان 3-4 اینکرز کو تھی؟ ادھر بھی تھی. منع کیا، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. آپ نے نہ کرنا ہو تو آپ کرتے ہیں. اور ہاں اگر میں کرتا بھی تو پھر میں یہ سوال نہ کرتا اچھا شمالی علاقہ جات گئے ہوئے تھے، کیسا موسم تھا وہاں پہ، فیملی کے ساتھ گئے تھے؟ ارے بھائی بندہ 3 ہفتے سے غائب ہے، بروز پڑے ہوئے ہیں، 2 دفعہ اس کا میک اپ کروا کے ہٹے میک اپ روم سے لے کر آئے. یہ سوال ہے کرنے والا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کس طرح اس کو لایا گیا، کس طرح اس کے کپڑے چینج ہوئے، کس گاڑی میں آیا، پوری میڈیا انڈسٹری کو پتا ہے. اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جنہوں نے کروایا ان کا قصور. خدا کے لیے مجھے اعتراض اس بات کا ہے. اب مظہر صاحب نے، میں نے ایکچولی پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ مظہر صاحب کا دور بہت اچھا دور تھا، پرنٹ میڈیا کا دور بہت اچھا دور تھا، لیکن ڈیگریڈ ہوتا رہا ہے کام اور ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ میں عمران ریاض سے ملنے کے لیے گیا. عمران ریاض کے ساتھ جب ملنے کے لیے گیا، اس کی آپ بیتی اپنے وی لاگ پہ جا کے سنائی، پروگرام میں نہیں سنائی. اپنے وی لاگ میں جا کے بتایا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور تھوڑی دیر پہلے خدیجہ کی جو بات تھی کہ جی ان کا جو کیس تھا وہ شاہ زیب خانزادہ نے اٹھایا یا اور میڈیا نے اٹھایا جس کی وجہ سے ان کو انصاف ملا. خدیجہ میں معذرت کے ساتھ، میرے خیال میں وہ وکیل کا بیٹا تھا، وہ کسی اس کا بیٹا ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ آپ کتنی خبر سے. میرے خیال میں سمجھ تو کسی گئے ہو گے. اگلی جوابی تقریر سے پہلے حاضرین سے گزارش ہے کہ باہمی گفتگو کے لیے مباحثے کے اختتام کا انتظار کریں. اس مباحثے کے آخری مقرر ہیں جناب مظہر عباس صاحب. میرا خیال ہے ادھر لفظ میڈیا لکھا ہوا ہے، ادھر یہ نہیں لکھا ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا، ادھر یہ نہیں لکھا ہوا کہ پرنٹ میڈیا. تو سوشل میڈیا بھی اگر آپ ایک آؤٹ لیٹ تلاش کر رہے ہیں تو وہ بھی میڈیا ہے. اس کو ڈیگریڈ نہ کریں، اس کو پاور سمجھیں. آپ نے ایک جگہ مجھے بند کیا، میں دوسری جگہ آواز اٹھانے لگا، آپ نے دوسری جگہ بند کیا،
میں تیسری جگہ آواز اٹھانے لگا. ابھی بالکل آخر میں آپ نے کہا کہ اگر وہ کسی اور کا بیٹا ہوتا. ہاں، شارق جتوئی اس ملک کا بہت ہی طاقتور آدمی کا بیٹا تھا. آج بھی اس کے خلاف کیمپین چلائی. شاہ زیب خانزادہ نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا پورے اس کو. صرف یہی نہیں، جب مریم نواز والا واقعہ ہوا تھا، جب پولیس آئی جی کو آئی جی نے اٹھوا کے ہوٹل کے کمرے سے، تو وہ ایک رپورٹر ہی تھا جو سی سی ٹی وی کیمرہ نکال کے لایا. اس نے ایکسپوز کیا اس پورے ایونٹ کو، کس طرح آئی جی کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے. اس کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے، ہم ایک بہت ہی غلط بحث میں پڑ گئے ہیں. میڈیا کہیں نہ کہیں، جب ہم میڈیا کہتے ہیں تو میڈیا بہت ہی لارجر اسکیل پر بات کرتے ہیں. آپ صرف ایک میڈیا کا سیگمنٹ اٹھا لیں. میں تو اس کا ایک حصہ ہوں. میں، منصور، اویس، ہم رپورٹرز ہیں، ہم اینکرز ہیں، لیکن یہ میڈیا نہیں ہے. میڈیا میں بہت سے وہ ہیں اور ان پر پابندیاں بھی لگی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ڈان لیگ سے بعد ڈان کا کیا حشر ہوا، لیکن ادھر بھی ایڈیٹر نے یہ لکھا کہ آئی ٹیک دا ریسپانسبلٹی. میں ذمہ داری لیتا ہوں، لے کے جاؤ مجھے عدالت میں. جیو پر حامد میر پہ اٹیک ہوا، جیو پہ جو گزری وہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن جیو کھڑا رہا. آپ نے اے آر وائی پر پابندی لگائی، اے آر وائی کھڑا رہا، مشکلات کو جھیلا، فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کو فیس کیا، لیکن کھڑا رہا. رپورٹرز، اینکرز کھڑے رہتے ہیں. میں ایک زمانے میں پی ٹی وی پہ تھا، ایک پروگرام کیا کرتا تھا کرائم واچ. مجھ سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں کے انٹرویوز کرنے ہیں، کچھ الذوالفقار کے لوگ پکڑے گئے، ان کے انٹرویوز کرنے ہیں. میں نے کہا میں کروں گا. انہوں نے کہا کوسچن اسلام آباد سے آئیں گے. میں نے کہا کوسچن میں کروں گا، میں ڈکٹیٹڈ کوسچنز نہیں کروں گا. تو چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جب ہم لارجر کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہم 3 اینکرز کو نکال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا اپنی ذمہ داری نہیں کرے. اور میرا کانفلکٹ ہوا عادل شاہ زیب سے. اس نے کہا کہ شاید تو جہاں میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لارجر کانٹیکس میں دیکھیں تو میڈیا نے اس قوم کو شعور دیا، اس قوم کو اس قابل کہا کہ اگر میری آواز بند ہو جائے تو آپ کی آواز بند نہیں ہونی چاہیے. یہ تھا میری ذمہ داری. میری ذمہ داری یہی تھی کہ میں اس قوم کو وہ شعور دوں کہ اگر میں نہ رہوں تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی چپ ہو جائیں. لہذا آپ چپ نہیں رہے. آپ نے مختلف طریقوں سے، اس ملک کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کچھ نہیں رہا، چپ نہیں رہا. اس نے کہیں نہ کہیں سے طریقہ نکال لیا